أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ، برکتوں والا، شان والا مہینہ آیا، اس کا شکر اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، اے ماننے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے، تم سدھر جاؤ، نکھر جاؤ، سنور جاؤ۔ اس آیت کا ترجمہ اور کچھ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، ہمارا مزاج ہے کہ ہم پہلے طے کرتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں، کچھ ملے گا، فائدہ ہوگا، نفع کتنا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو اس پر بہت آسان جواب کہ روزے کی غرض و غایت تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ اونچی، اللہ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ تقویٰ پرہیزگاری کو کہتے ہیں کہ ہم گناہ کی طرف خود سے نہ جائیں، بھول چوک ہو جائے تو توبہ کریں، ارادہ نہ کریں گناہ کا، جان بوجھ کر نافرمانی نہ کریں۔ تو پورے مہینے میں اگر روزے دار میں تبدیلی نہیں آتی تو اس نے روزے کے مقصد کو جانا نہیں۔ بھوکا رہا، پیاسا رہا دن بھر، لیکن اس نے اس مقصد کو نہیں جانا تو پھر کچھ اس نے حاصل نہیں کیا۔ میں آپ سے صرف اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں۔ زندگی بھر مال کماتے ہو، کاروبار، نوکری، مزدوری، جو بھی آپ محنت کر کے کماتے ہو، آپ کی عزت پہ بن جائے تو مال لوٹاتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ مال سے آپ کی آبرو کی قیمت زیادہ ہے، تو آبرو کے لیے مال قربان کر دیتے ہو،
میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان کے لیے آپ کے پاس گناہ قربان کرنے کا جذبہ نہیں؟ ایمان کو آپ نے بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ اس ایمان کے لیے میں نافرمانی چھوڑ دوں، غلط عادتیں چھوڑ دوں، جھوٹ چھوڑ دوں، غیبت چھوڑ دوں، حرام غلط باتیں چھوڑ دوں. نہیں، تو پھر ہم نے ایمان کی قدر نہیں کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کڑوی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو اعمال ہیں اگر دیکھا جائے تو قبولیت کے لائق نہیں ہیں، بلکہ عقوبت اور سزا کے لائق ہیں کہ ان کی پکڑ ہو، ان پر گرفت کی جائے. ہم لوگوں نے جس طرح بھی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ہم جانتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم نے بہت اہتمام کیا، بہت اچھے رکھے تو قبول کر لے، بلکہ یہ اس کا کرم ہے کہ قبول کر لیتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ غرض و غایت بھوکا رکھنا نہیں ہے، پیاسا رکھنا نہیں ہے. غرض و غایت کیا ہے؟ تقوی. پھر کہیے گا، اونچی کہیے گا، تقوی. اب اس تقوی کو سمجھ لیں، کیونکہ انسان کی تمام نیکیاں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں. جس نے تقوی پا لیا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہو گیا. روزے کا حکم نفس پر بھاری، بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، تو حکم دینے سے پہلے بڑے پیارے انداز میں پکارا، یا ایھا الذین آمنوا. حکم جو ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اس سے پہلے پیار سے پکارا. کیا مطلب؟ اے ایمان والو، اپنے نصیب پر ناز کرو. اللہ نے یہ اوروں کو حکم نہیں دیا ہے، تمہیں دیا ہے. اے وہ لوگوں جو ہمارے ہو، تو جس کو اللہ فرما دے کہ ماننے والو جو ہمارے ہو گئے ہو، پھر وہ اللہ کے اس فرمان پر قربان ہو یا نہ ہو. آپ کو ویسے ہی کوئی پیار سے پکار لے، آپ کہتے ہیں جان لے لو، تو یہاں رب تعالی جس نے نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دیا، وہ ہمیں اتنے پیار سے پکارے تو پھر ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، سنو، تم پر روزے فرض کیے گئے. ایام 20، 13، 14، 15 ہر مہینے 3 روزے ہوتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر چلے آ رہے. پھر 10 محرم کا روزہ یوم عاشور کا شروع سے چلا آ رہا ہے. کسی اور موقع پر بھی روزے نفلی طور یا دوسرے، لیکن یہ 2 رمضان مدینہ منورہ 2 ہجری، حضور جب مکہ سے مدینہ آ گئے، دوسرا سال تھا، 15ویں برس اعلان نبوت کے 15ویں برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کا حکم آ گیا ہے. اس سے پہلے کلمہ تھا، گواہی تھی، نماز، زکوٰۃ، اب روزے فرض کر دیے گئے ہیں. پورا 1 مہینہ، پورا 1 اونچی، ہاں جی، تھوڑے سے بھی نہیں ہے، زیادہ بھی، پورا سال نہیں ہے، 1 ہفتہ نہیں ہے. کتنے ہیں؟ 1. گرمی ہو، سردی ہو، غریب ہو، امیر ہو، دنیا کے کسی کنارے پہ سب ایک ہی مہینے میں. یہ اسلامی مساوات ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے اور دوسروں کے لیے اور، سب کے لیے 1 مہینہ. میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا، یہ عالم اجسام ہے، عالم دنیا جس کو کہتے ہیں، جسموں کی دنیا. اس سے پہلے تھی روحوں کی دنیا، عالم ارواح. وہاں صرف روحیں تھیں، جسم نہیں تھے. تو جب تک روح تھی، جسم نہیں تھے، کھانا پینے کا سلسلہ نہیں تھا. جب کھانے پینے کا سلسلہ نہیں تھا تو گناہ بھی نہیں تھا، گناہ بھی نہیں تھا. اجزائے جسم کا یہی حال تھا، کیونکہ کھانا پینا نہیں تھا. اب دونوں مل گئے.
روح جسم سے اور جسم روح سے. ان دونوں کو غذاؤں کی ضرورت پڑ گئی. جب غذا ان کی ضرورت بن گئی تو گناہوں میں مبتلا ہو گئے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. کھانے پیے نہ بندہ تو اس میں کچھ کرنے کی ہمت ہوتی ہے؟ اونچی غلط سوچنے کی ہمت ہوتی ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ ہم اگر اپنی غذا پر کنٹرول کمانے میں بھی اور کھانے میں بھی اگر صحیح رہیں تو ہم کبھی بگڑے نہیں. توازن خراب کرتے ہیں نا. بہرحال اب ضرورت تھی کہ اس بندے کو جو پہلے صرف روح تھا اب جسم بھی ساتھ، تو اس کو اس کی پسندیدہ غذاؤں سے کچھ دن باز رکھا جائے تاکہ اس کو وہ پہلی حالت یاد آئے. کھانا پینا ضرورت ہے میری، مگر میں بنا کھانے پینے کے لیے نہیں. نفس اور روح جسم میں ہے، ایک کی قوت دوسرے کا ضعف. ضعف کہتے ہیں کمزوری کو. جسم قوت والا ہوگا، روح کمزور. روح طاقتور ہوگی تو جسم کمزور. تو ہم نے کرنا ہے نفس کو کمزور. اللہ تعالی نے مہربانی کر دی کہ تم نفس کو کمزور کرنا چاہتے ہو، طریقہ میں دے رہا ہوں. عبادت 1 مہینہ کر لو، روزے رکھ لو تو کیا ہوگا؟ ایک طرف تو تمہارا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، دوسری طرف اس روزے کی جزا کیا ہے؟ ہر نیکی، کسی نیکی کا بدلہ ڈبل، کسی کا 10 گنا، کسی کا 70، کسی کا 700، کسی کا اللہ جتنا چاہے. مگر روزہ رکھنے والوں، روزے کی جزا 10، 700، 1400 نہیں ہے. روزے کی جزا میں خود ہوں. میں دوں گا یا میں خود ہوں، دونوں طرح کہا گیا. سب عبادتوں میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، اس عبادت میں کچھ چھوڑنا ہے. کچھ کھانے پینا چھوڑ دیتے ہیں نا. قیامت میں قرض خواہ جس نے قرض لیا ہوگا اس کو دینا ہوگا. اگر دنیا میں اس نے نہیں دیا تو وہ مانگے گا تو وہ تمام دوسری عبادتیں چھین سکتا ہے آپ سے. روزہ نہیں، روزہ نہیں. اللہ نے فرما دیا روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہیں ملے گا. سب عبادتوں کا صلہ جنت ہے، روزے کا صلہ ہم خود ہیں. روزے کی جزا خالق جنت، جنت بنانے والا رب تعالی ہے. میں محبت والوں کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سن تو سب لیں، سمجھیں گے کچھ. کہنا ماننے والے کو انعام ملتا ہے، کہنا ماننے والے کو، عاشق کو محبوب ملتا ہے. کچھ انعام کے لالچ میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ محبوب کی یاد میں رکھتے ہیں. فرق ہے، جو محبوب کے لیے رکھتے محبوب نے فرمایا میں ان کو ملوں گا. روزے میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب تک روزہ عبادت میں ہے، آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جسم کی میل گندگی دور کرتے ہیں، مسجد میں آنے کے قابل ہوتے ہیں. روزہ رکھ کے آپ اپنے اندر کو پاک کر لیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، دربار یار میں جانے کے لائق ہو جاتے ہیں. یہ نفس کی اصلاح ہے. ہلاک نہیں کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے تاکہ وہ اس طرح چلے جیسے رب چاہتا ہے. 1 مہینہ کیوں فرض؟ کیوں کہتے ہیں نا زمانے کی 3 مدتیں ہیں. زمانہ ہوتا ہے ٹائم،
ہفتہ، مہینہ، سال، سال ہوتا تو بہت زیادہ ہو جاتا، ہفتہ ہوتا تو بہت تھوڑا ہوتا، اس لیے درمیانی مدت کتنی؟ 1 مہینہ۔ دنیا کے درخت بہت بڑے بڑے ہیں، پھل چھوٹے چھوٹے، درخت بڑے بڑے، پھل اونچی چھوٹے چھوٹے۔ یہ دین ہمارا اسلام، اس میں کام چھوٹے چھوٹے ہیں، اجر بڑے بڑے ہیں، ثواب بڑے بڑے ہیں۔ رب تعالی کی عطا۔ اللہ تعالی نے رمضان میں روزے فرض کیے، مہینہ جس میں درجہ، مرتبہ، ہر لحاظ سے فضیلت ہے، روزہ بھی افضل ہو گیا تو مہینہ بھی وہ رکھا جو افضل ہے، عمل بھی اچھا تو اس کا وقت بھی اچھا۔ یہ رمضان اس سے مشتق، موسم خریف جو کہتے ہیں، بارش ہو جائے زمین دھل جاتی ہے، ربی کی فصل اچھی لگ جاتی ہے۔ یہ اصل میں ہمارے اندر اوور ہالنگ، دل دماغ سے گرد و غبار، میل کچیل دھونے آیا ہے تاکہ ہمارے اعمال کی کھیتی پر بہار آ جائے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار، وہ رب اتنا مہربان، ہم اس کا کیا حق ادا کرتے ہیں، وہ پھر بھی مہربانی کرتا ہے، موقع پہ موقع دیتا ہے۔ صرف مہینہ نہیں دیا، مہینے میں کیا فرمایا ہے؟ کتنا ثواب؟ افطار کرو گے نا تو کھاؤ گے تم، ثواب ہم دیں گے، اور جو مانگو گے دیں گے۔ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی، فرمایا اس وقت کتنوں کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ جمعہ آئے گا، جمعے میں اور زیادہ کریں گے، راتیں آئیں گی، شب قدر آئے گی تو سبھی کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر جو سارے مہینے سست رہا، وہ چاند رات، عید کی رات محنت کر لے گا، اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سستی کریں؟ ہمیں تو چاہیے کمر کس لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے محفل سجاتے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں، سنو ایک مہینہ آنے والا ہے، اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ نفلوں کا ثواب اونچی فرضوں کے برابر ہو جائے گا، فرض کا 70 درجے زیادہ ہو جائے گا، 70 گنا۔ جمعہ فرض ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، رمضان کا جمعہ کتنا ہو گیا؟ 70 جمعوں کے برابر ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 70 جمعے پڑھ لیے، لوگ صرف رمضان میں پڑھ لیے، پورے سال کے ہو گئے نا؟ نہ، جمعہ فرض ہے۔ جس طرح نماز جمعہ رمضان میں ہے، اسی طرح 12 مہینے ہے، مگر چونکہ آپ عادی ہوئے ہو شیطان کے، اس حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے جو کسی کو روزہ کھلوائے اس کو پورے روزے کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں بلکہ پھر اس میں ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر۔ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، تیسرے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ پہلے تیار کرو گے، رحمت والے ہو جاؤ گے۔ اب رحمت والے ہو گئے تو اگلے 10 دن میں مغفرت والے، اور جب مغفرت والے ہو گئے تو پھر اب آخری جو 10 دن ہیں ان میں آگ سے مکمل آزادی۔ عید پڑھو گے تو بالکل پاک صاف ہو کے پڑھو گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تمام مذاہب میں آپ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو، کہتے ہیں کھانا پینا کم کرو، یہ کرو۔
تو ہاں کم سوو، کم بولو، کم کھاؤ، یہ ہر کوئی کہتا ہے. تقلیل کلام، تقلیل منام اور تقلیل طعام. کلام بھی کم بولو، زیادہ بولو گے مصیبت میں آؤ گے. کم سوو، زیادہ سوو گے اپنا نظام بگاڑو گے. اسی طرح کم کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو مستیاں کرو گے، پھر جتنا کھاؤ گے مستی چڑھے گی، اس کا نتیجہ آئے گا. تو یہ سکھایا جاتا ہے. ایک چیز آج لوگوں کی سمجھ میں آئی، رب نے ہماری سمجھ سے پہلے ہی فرما دیا میں مہینہ روزے فرض کروں گا، رکھ لینا، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے، آسانی ہے. وہ عمل ہے جس سے رب کو دیکھو گے. کیوں فرمایا؟ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. کتنی؟ ایک تو افطار کے وقت، دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت. تو یہ روزہ رب سے ملا دے تو بتائیں پھر اس میں دلچسپی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اچھا خالی بھوکا رکھا ہوتا نا کہ بھوکے رکھے کنارے پہ بیٹھ جاؤ تو آپ کو تکلیف ہوتی بھوک کی وجہ سے، کچھ کر نہیں سکتے. ذکر کرو، قرآن پڑھو، نیکی کرو. یہ نہیں کہ دنیا کے باقی کام چھوڑ دیے ہیں، صرف خالی بٹھا دیا جاتا کہ جی یہاں بیٹھنا ہے بھوکے، وہ مشکل ہوتا. اللہ نے آسانی کر دی. اور میں ایک سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں نے ابھی حدیثیں مسائل بتانے، یہ صرف آپ کی سمجھ کے لیے. بچہ لکھتا ہے یا بچے کو جب لکھنا سکھاتے ہیں آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں؟ اس کو قلم دے دیں وہ تو سیدھی سیدھی لکیریں مارے گا. آپ ہاتھ پکڑ کے خود لکھواتے اور کہتے دیکھو کتنا اچھا لکھا ہے. اس نے لکھا ہے یا آپ نے لکھا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. بچے کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے لکھوایا، تعریف بچے کی کر رہے ہیں بلا تشبیہ. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کیسے روزہ رکھ رہے ہیں، کیسے نماز، اس کی مہربانی سے رکھ رہے ہیں، وہ خود تعریف فرما رہا ہے. کوئی سمجھے تو غور کرے. اگر فرشتوں کے سامنے اللہ تعریف فرماتا ہے تو کیا مطلب؟ اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے دیکھو یہ وہی ہیں جن کے لیے تم کہہ رہے تھے فسادی ہوں گے، خون بہائیں گے، دیکھو میرے لیے روزہ رکھ رہے. مودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را. غالباً علامہ اقبال کا ہے اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے. کیا مطلب؟ میں نے عقل کو بہت آزمایا، یہ بہت دور تک دیکھتی ہے، میں نے اس کو بہت آزمایا، اچھی طرح آزما کے میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا. میں نے کہا عقل مجھے تیری ضرورت، پہلے اس کو میں نے خوب پرکھا ہے، آزمایا ہے، مگر مجھے اس میں کوئی مزہ نہیں آیا. میں نے محبوب کے جلوے دیکھے، میں نے عقل سے کہا تو اپنا کام کر، میں تو یہی مست رہوں گا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے. یہ انسان جب مکہ جاتا ہے سلے ہوئے کپڑے چھوڑ دیتا ہے، تو اس نے چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، ایک عمارت کے گرد گھوم رہا ہے، پانی ہے کبھی سر پہ ڈالتا ہے کبھی پیتا ہے، کوئی دیکھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ کر کیا رہا ہے؟ تو سن لو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے. اس کو تم دیوانہ سمجھ رہے ہو، تمہیں اس کی ادائیں نظر آ رہی ہیں، مگر جس کے عشق میں یہ کر رہا ہے، جس محبوب کے لیے یہ کر رہا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے، اس کی مہربانی ہے. تمہیں تو یہ دیوانگی لگ رہی ہے، مگر اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی حقیقت. تو روزہ رکھنے والوں، روزے کو مذاق نہ سمجھو، روزے کو کوئی ہلکا نہ سمجھو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کا شکر اس نے ہمیں دیا ہے، وہ نہ دیتا ہم کہاں سے لاتے یہ انعام. آپ لوگوں کا حال تو وہی ہے نا، وہ بچڑا مسجد میں گھس گیا تو مولانا صاحب ناراض ہو گئے،
مسجد کا خیال نہیں کرتے ہو. دیکھو وہ قصائی کہنے لگا یہ بے زبان ہے, کبھی میں آیا ہوں, بے زبان ہے آگے ہے, کبھی میں آیا ہوں. ہمارا حال وہی ہوا ہے. وہ خادم و آقا, میں نے آپ کو سنایا تھا مولانا روم نے لکھا ہے خادم و آقا جا رہے تھے, نماز کا ٹائم آ گیا, خادم نے کہا مجھے اجازت دے میں نماز پڑھ لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھ, میں بازار گھومتا ہوں. وہ نماز پڑھنے گیا, لوگ نماز پڑھ کے نکل آئے, یہ بازار سے نکلا کہ بھی آتا ہوگا ابھی. وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا تو آ کیوں نہیں رہا, باہر کیوں نہیں آ رہا, کس نے روکا ہے تجھے؟ تو خادم نے اندر سے جواب دیا جس نے تجھے اندر آنے سے روکا وہی مجھے باہر آنے سے روک رہا ہے. یہ شکر کرو جن کو توفیق ملی ہے, خوش دلی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت ہم کو عطا کی ہے. میں نے صرف اتنی باتیں کی, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کیا ہوگا, یہ صرف ان کا جواب, حالانکہ ضرورت نہیں. محبت والا کہتا ہے میرے رب کا کہنا ہے بس ختم, مجھے کسی دلیل کی ضرورت, کسی عقلی توجیہ کی ضرورت. اونچی سجدہ رب سے قریب کرتا ہے, گناہ رب سے دور کرتا ہے. تو ہم اگر سجدے زیادہ کر رہے ہیں اس مہینے میں تو رب سے قریب ہو جائیں گے. تو جو رب سے قریب ہو جائے اس کی عید ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب سمجھے عید کا فلسفہ. تو ہم نے رب سے قریب ہونا ہے.